نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج آپ کی خدمت میں تمام دوستوں سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر بیان کرنے جا رہا ہوں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آواز دی۔ وہ نماز میں مشغول تھے۔ فارغ ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو ایک ایسی صورت بتا دوں کہ اس کا کوئی مثال تورات، انجیل اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر اپنی رفتار سست کر دی اور پوچھا کہ حضرت وہ صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کے شروع میں کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہی صورت ہے، سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔ مسلم اور نسائی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ خوش ہو جاؤ، دو نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات ان میں سے ایک ایک حرف پر نور ہے۔ دیکھو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، سورۃ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے کہ نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ ہی پورے قرآن میں ہے، کیونکہ یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جو بندہ اس کو پڑھ لے کسی بیماری والی جگہ پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے سوا ہر بیماری کا اس صورت سے علاج کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ فرما دیتے ہیں کہ صورت لو جی یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ صورت موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے، تو ہمیں یہ صورت پڑھ کر ہر بیماری کا علاج کر لینا چاہیے۔ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز
میں مشغول تھے تو آواز دے کر، نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے آواز دے کر بلایا اور ان کو بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسی صورت بتا دوں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اوپر سے ایسے زوردار دھماکہ ہوا کہ آواز آئی کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آسمان کے وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا پہلے کسی نبی کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو بندہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ سورۃ فاتحہ شریف جو انسان پڑھتا ہے وہ ہر بیماری سے، ہر ایسی آفت بیماری جو موذی ہو اس سے محفوظ رہ پاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے، حقیقت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ کم و بیش 7 دفعہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرو۔ اگر کوئی جسمانی مرض ہے وہ بھی جلس جائے گا، اگر کوئی جنات کا مسئلہ ہے وہ بھی جل جائے گا، اگر جادو کا مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ پڑھ کے سو تاکہ اگر کوئی رات کو جادوگر جادو کرے تو آپ کے اوپر اثر ہی نہ ہو۔ انشاءاللہ اگلا بیان جو ہوگا سورۃ فاتحہ کے خواص بیان کیے جائیں گے کہ کس کس مقصد کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اس کی ترتیبیں مختلف آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ اگر کسی کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی انسان کو سمجھ نہ آئے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔